اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ اعمال شب 27 رجب المرجب کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا مفاتیح الجنان ہی سے، اور وہ یہ کہ ایک روایت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابن سالم یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی نگاہ مجھ پر پڑی جبکہ رجب کے چند دن باقی رہ گئے تھے، یعنی رجب ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تھے۔ امام نے مجھ سے پوچھا، یہ میں اس لیے روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ تقریباً یہ اسی وقت کا زمانہ ہے، کیونکہ رجب ختم ہونے میں اب چند دن رہ گئے۔ کل 27 رجب کا دن ہے، 28 رجب 29 رجب اور اگر ہو سکا تو 30 رجب، یعنی 3 یا 4 دن رہ گئے۔ تو اس وقت کہ جب رجب ختم ہونے میں چند ہی دن رہ گئے تھے، ابن سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم نے رجب کا کوئی روزہ رکھا ہے؟ خود امام نے پوچھا تو ابن سالم نے کہا کہ فرزند رسول میں نے اب تک کوئی روزہ نہیں رکھا۔ امام نے اس وقت یہ فرمایا جو امام ہی جواب دے سکتے تھے، اس لیے کہ اگلا جملہ ایسا ہے کہ جو امام کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امام نے کہا تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے اور کسی کو ہے ہی نہیں۔ یہ اتنی عظمت ہے رجب المرجب میں کم از کم ایک روزے کی۔ امام نے کہا کہ تو نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ کتنا ثواب فوت ہو۔ تو اگر جہاں تک ہماری آواز آن لائن بھی جا رہی ہے مومنین و مومنات، اگر آپ نے اب تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو کل کا روزہ ضرور رکھیں گے، اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے رجب کے کم از کم ایک روزے کا جو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر امام نے فرمایا، جب ابن سالم نے سنا تو ظاہر ہے کہ اسے بھی ایک شرمندگی ہوئی اور اس نے کہا کہ مولا سبحان اللہ۔ اس سے پہلے امام نے کہا کہ اے ابن سالم، اللہ نے اس رجب میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے۔ امام نے کہا اے ابن سالم، اس مہینے کے آخر میں اگر ایک دن بھی تو روزہ رکھے گا تو اللہ محفوظ رکھے گا تجھے عالم نزع کی سختی سے، موت کے وقت کی سختی سے، موت کے خوف سے، عذاب قبر سے، اور جو شخص اس مہینے میں 2 آخر میں روزے رکھ لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور اگر 3 دن آخر میں روزہ رکھ لے تو روزے قیامت کے عظیم خوف، اس کی سختی اور وحشت سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ایک دن روزہ رکھ لیں یا 2 دن رکھ لیں اور 3 دن رکھ لیں تو کیا ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ اسے عطا کر دے گا۔ حدیث براہ راست 27 رجب سے تو تعلق نہیں رکھتی، لیکن رجب کے آخر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں نے آج آپ کو سنا دی، اس لیے کہ آج ہی اس کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اب شب 27 رجب بعثت کی رات ہے، متبرک راتوں میں سے چند اعمال اس کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رجب میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک ایسی رات ہے کہ جو بہتر ہے ہر اس شے سے جس پر سورج چمکتا ہے، اور سورج ساری دنیا پر چمکتا ہے، یعنی ساری دنیا سے بہتر ہے ایک رات، اور وہ 27 رجب کی رات۔ امام کے کہنے سے طبق روایت مراد یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کسی کو دے دی جائے اور اس کے مقابلے میں یہ ایک رات ہو اس کے پاس اعمال کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسے قریب کر دے، تو یہ ایک رات افضل۔ اسی کی صبح کو پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے، فرمایا میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والے کے لیے اس شب میں 60 ایئرس کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرت کی خدمت میں پوچھا گیا کہ آج کی رات کا عمل ہے کیا؟ امام نے فرمایا کہ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاؤ۔ تو ویسے تو امام کے الفاظ یہ ہیں کہ لباس خواب میں چلے جاؤ، یعنی کچھ دیر کے لیے نیند کرو، یعنی آرام کر لو۔ تو آپ نے بھی جو 10 منٹ کا وقفہ ہوا ہے یہ اس میں نیند کر ہی لی ہوگی خود بخود، اور پھر 12 رکعت نماز پڑھو۔ 12 رکعت نماز میں ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد سلام پڑھ کر نماز ختم کریں، یعنی 6 نمازیں پڑھیں۔ اور امام نے فرمایا کہ ہر نماز میں الحمد کے بعد کوئی مختصر سورہ پڑھو۔ یہ خود امام نے فرمایا کہ الحمد کے بعد مختصر سورہ جو معمولاً پڑھتے ہیں، سورہ کوثر، سورہ انا انزلنا، سورہ قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق، اور پھر نماز کے بعد بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 7 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو، 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافر، یعنی 4 قل آپ نے پڑھنے 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ اور اس کے بعد ایک دعا امام نے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھو جو تقریباً 3 یا 4 سطروں کی دعا ہے۔ ایک بات جو میں ضرور سنانا چاہوں گا آپ کو، اور وہ ہے ابن بطوطہ، مشہور سفر نگار، عالم اہل سنت ہیں، یہ لکھتے ہیں 600 سال قبل کے تھے تقریباً یہ اپنے سفر نامے میں کہ میں مکہ معظمہ سے گیا نجف اشرف، روضہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر پہنچا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج کی رات سے کیا تعلق ہے ذرا سن لیجئے گا۔ انہوں نے یوں لکھا کہ شہر کے تمام لوگ رافضی ہیں، یعنی شیعہ ہیں۔ رافضی تنزن ویسے کہا جاتا تھا شیعوں کو،
تو اب اس لفظ سے یہ تھوڑا سا ان کا جو دل کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ رافضی ہیں، لیکن اس روزے سے کرامتیں ظاہر ہوتی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 27 رجب کی رات جسے لیلۃ المحیا کہتے ہیں، یعنی جاگ کر عبادت میں گزارنے والی رات، اس میں عراق، خراسان، فارس، روم سے ہر مشلول اور مفلوج یعنی ڈسیبل اور زمین گیر لوگوں کو، یعنی جو زمین سے اٹھ نہیں سکتے، انہیں لایا جاتا ہے. ان میں سے تقریباً 40 لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. عشاء کے بعد ان مبتلا افراد کو ذریعہ مقدس کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے سفر نامے میں لکھ رہے ہیں، اور ان کے اچھے ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں. بعض جو انہیں لے کر آئے ہوتے ہیں وہ نماز میں، سفر نامے میں جو سفر نگار لکھتا ہے تو ایک ہی چیز دیکھتا ہے نا وہ، تو جو لے کر انہیں آئے ہوتے ہیں وہ نماز میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور روزے کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آدھی رات یا 2/3 رات گزر جاتی ہے. اس وقت تمام مریض جو حرکت نہیں کر سکتے تھے صحیح اور تندرست حالت میں اٹھ جاتے. یہ منظر ہم نے خود شب 27 رجب دیکھا ہے نجف اشرف، یہ میرا آنکھوں دیکھا احوال ہے، لیکن میں ایک اہل سنت عالم سے سنا رہا ہوں جنہوں نے آج سے 600 سال پہلے یہ لکھا. شب 27 رجب المرجب، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ کبھی آپ نجف اشرف میں ہوں. یہ مخصوصی ہے نجف اشرف کی، کیا شان ہے کہ بعثت رسول اللہ کی زیارت کی مخصوصی ہے نجف اشرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا نجف اشرف کہ تم وہاں پہنچو گے تو تم بعثت کو یاد رکھو گے اور بعثت کے پیغام کو یاد رکھو گے. ان میں سے کسی قسم کا پھر اس وقت انہیں مرض نہیں ہوتا، یہ ابن بطوطہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ امر مشہور ہے وہاں پر. کہتے ہیں میں نے خود رات وہاں نہیں پائی، لیکن موثق اور معتبر لوگوں سے جن کے قول پر مجھے اعتماد ہے میں نے ان سے یہ بات سنی. اور پھر میں پہنچا ایک مدرسے میں جو نجف کے روزے کے ساتھ تھا. وہاں پر 3 ڈسیبلڈ لوگ موجود تھے جو حرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. ایک روم کا رہنے والا تھا، ایک اصفہان کا، ایک خراسان کا. تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ جب سب کو شفا مل گئی تو تمہیں کیوں نہیں ملی؟ انہوں نے کہا کہ ہم 27ویں رات تک یہاں نہیں پہنچ پائے، اب ہم یہیں رہیں گے تاکہ آئندہ برس شب 27 رجب کو درک کریں. کتنا مشکل ہوتا تھا اس وقت زیارت. کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی اتنا یمن سے آ رہا ہے، وہ تو جب وہاں پہنچا کئی مہینوں کا سفر کر کے اور 27 رجب کی شب سے ملی ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم ابھی 1 سال یہاں گزاریں گے تاکہ، کیونکہ جا کے واپس نہیں آ سکتے، تاکہ ہم شب 27 رجب کی برکت کو نجف اشرف میں حاصل کریں. اور اس رات میں شہر کے زیادہ تر لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ خود شیخ عباس قمی اب آگے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو معجزات اور کرامات ان مشاہد مقدسہ سے ظہور میں آتے ہیں وہ تواتر کو پہنچے ہوئے، یعنی احساس سے باہر ہے، کاؤنٹنگ سے باہر ہے کہ کتنے معجزات ہیں. اور خود وہ اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ میں نے 1343 میں حرم مطہرے امام زامن و ثامن حضرت علی ابن موسیٰ رضا میں 3 عورتوں نے وہاں شفا پائی. تو خود یہ اس کی خبر دے رہے ہیں شیخ عباس قمی کہ جو سب کی سب فالج کی وجہ سے زمین گیر تھی، یعنی پیرالائز تھی، اور ڈاکٹر اور طبیب ان کے علاج سے عاجز تھے. اور یہ معجزات ہر اس شخص پر اس طرح سے واضح ہیں کہ جیسے سورج پر آسمان کا چمکنا واضح. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دعاؤں کی کتاب ہے، اگر ہمارے پاس تفصیل ممکن ہوتی تو ہم اس کی تفصیل بھی ساری لکھتے کہ ان 3 عورتوں کو کیا شفا ملی، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں یا انہوں نے بات ختم کی. تو یہ آج کی جو رات ہے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ سب مومنین، بہت سے جو مریض آپ کے اطراف میں ہوں گے، ذہنوں میں ہوں گے، آپ کے خانوادے میں، آپ کے دوستوں عزیزوں میں، انہیں یاد رکھیں. کئی مومنین نے ہم سے بھی التماس دعا کا ہوا ہے. ایک مومن ہے کہ جن کی آنکھ کی بینائی جاتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے بھی دعا کی التماس کی ہے. کچھ بزرگ ہیں کہ جو اس وقت بہت شدید علیل ہیں ہماری ہی مومنین کمیونٹی میں سے، جو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے خاص دعا کی گزارش ہے. آج کی شب کے بعد 27 رجب کا کل کا دن اعمال میں سے ہے کہ غسل کریں، روزہ رکھیں، کثرت سے صلوات پڑھیں. کل کا یہ عمل ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور رسول اللہ کی زیارت کریں اور مولا علی کی زیارت کریں. یہ ہم نے مختصر اعمال آپ کو بتلا دیے. اب ہم 12 رکعت نماز پڑھیں گے جو کہ فرادہ کی نیت سے ہوگی، لہٰذا آپ نے الحمد اور سورہ خود بھی پڑھنا ہے. جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر ہم انا انزلنا کا سورہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے، یا ہم تبت یدا باللہب وتب مثال کے طور پر پڑھیں، آپ اس میں کمفرٹیبل، آپ کوئی بھی سورہ قل واللہ احد بھی ہر نماز میں پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم 7 مرتبہ ان سوروں کی تلاوت کریں گے جو آپ کو بتلائے گئے. پھر ایک مختصر سی دعا ہے، وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، اور زیارت مولا علی پڑھیں گے کیونکہ آج کی شب کی مخصوصی ہے زیارت امین اللہ. تو مولا علیہ السلام کی زیارت بھی انشاءاللہ اجتماعی طور پر پڑھیں گے. نعرہ الصلوات.